گیا ہے. یا مولوی کا دور جو ہے نا، گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، یہ چیزیں ہم کو دور کرنی ہے. بہت سارے علماء کرام ہندوستان کے سرزمین پہ، چلیے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میرے بات کو برا مت مانیے گا. ہندوستان کے سرزمین پہ ہر سال کم سے کم، میرے علم کے مطابق کم سے کم 3000 علماء فارغ ہوتے ہوں گے. ایک مثال سے بات سمجھے، 3000 علماء فارغ ہوتے ہیں کہ ہندوستان کے تمام مدارس سے، تمام جامعہ سے 3000 علماء فارغ ہوتے ہوں گے. آپ مجھے بتائیں کیا 3000 ہر سال ہندوستان میں مسجد بنتی ہے؟ کیا بنتی ہے؟ کیا آپ مجھے بتا دیں. آج آپ اگر دیکھنا چاہیں، اگر سب سے زیادہ، اگر کوئی جاب لیس ہے، اگر کسی کو کام کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، تو وہ ہمارے علماء کرام ہیں. آپ ایک میسج ڈال کر کے دے دیں کہ فلاں جگہ جگہ خالی ہے، دن بھر میں آپ کو ہزاروں فون نہیں آئے تو میرا نام بدل دیجیے گا. کیوں میرے بھائی؟ آپ عالم بنے ہیں، آپ نے 9 سال کا وقت دیا ہے، آپ نے حدیث کو سمجھا، آپ نے قرآن کو سمجھا، آپ نے فقہ کو سمجھا. ہر کسی کے مقدر میں یہ چیز نہیں ہوتا، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. پھر بھی عالم بننے کے بعد آپ کے ذہن میں ایک ہی سوال آتا ہے، دستار باندھ لیا. اب علماء کرام یہ سوچتے ہیں، یار اب جاؤں تو جاؤں کہاں؟ کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی آپشن نہیں ہے. بتائیں آپ عالم بن کے کیا کریں گے؟ مجھے سوال کا جواب دے دیں. آپ عالم بن کر کے آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ صرف ایک آپشن کے علاوہ، یا تو آپ کو کسی مدرسے میں پڑھانا ہوگا یا کسی مسجد میں امامت کرنا ہوگا. محترم و مکرم علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان و شکر ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اس محفل خیر کے لیے ہم لوگوں کو چنا. اور بس اتنا سمجھتا ہوں کہ جو بھی باتیں کروں گا دماغ سے نہیں، دل سے کروں گا. اس لیے کوئی باتیں اگر آپ لوگوں کو برا لگے تو پہلے ہی آپ لوگوں سے معافی مانگ چاہتا ہوں. اس لیے کہ آپ علماء کرام ہیں اور میں بھی اسی فیلڈ میں ہوں، اسی میدان میں ہوں. جو زندگی میں گزار رہا ہوں آپ بھی گزار رہے ہیں. دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر ائمہ مساجد، ائمہ کرام کو دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء کرام کو، ائمہ مساجد کو بہت عزتوں سے نوازتا ہے. اور یہ غوث پاک کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بزرگان دین کے غلامی میں ہم لوگوں کو عزتوں سے نوازتا ہے. دراصل ساری چیزیں اگر ہم ایک طرف رکھ دیں، ساری چیزوں کو ہم ایک طرف رکھ دیں، کچھ چیزیں جو کہ اہم ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اپنے علماء کرام کو میں دیکھتا تھا اور افسوس کرتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء کرام کو اتنا بڑا منصب، اتنا بڑا عہدہ عطا کیا ہے کہ اللہ اکبر، سب سے اہم عبادت، افضل عبادت نماز، جس کے تعلق سے قیامت میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کا ہمارے علماء کرام کو امام بنا دیا، اتنا عزت عطا کیا. امام بنانے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری عزتوں سے نوازا. یہ چیزیں میرے ذہن میں سمجھ لیجئے کہ ایک چکروی کی طرف گھومتا رہتا تھا.
پھر میں دوسرا رخ دیکھتا تھا. کچھ علماء کرام ایسے ہوتے تھے جو کہ بہت ہی تنگ دستی میں زندگی گزار رہے ہوتے تھے, ان کی مالی حالات اچھی نہیں ہیں. اور بہت سارے علماء کرام کو میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ اللہ اکبر 35 سال 40 سال 45 سال امامت کرتے 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 تھوڑی سی کوئی غلطی ہوئی, تھوڑی سی کوئی بات ہوئی, عوام نے چند سیکنڈ میں ان کو نکال دیا, چند سیکنڈ میں نکال دیا. 35 سال منگلور ایک جگہ ہے, ہمارے پہچان کے عالم صاحب ہیں, بہت بڑے عالم صاحب ہیں, مصباحی ہیں, وہ پرانے دور کی مصباحی. وہ عالم صاحب 35 سال اپنی مسجد میں امامت کی ہیں. صرف بیٹی کی شادی میں مصروفیت کی وجہ سے زیادہ وقت مسجد میں نہیں دے پانے کی وجہ سے وہاں کے عوام نے ان کو نکال دیا. 35 سال کچھ معنی رکھتا ہے. اللہ اکبر. اس کے علاوہ میں نے ڈاؤن گرے کے ایک عالم صاحب کو دیکھا, ڈاؤن گرے, ان کا نام نہیں لوں گا اس لیے کہ نام لینا مناسب بھی نہیں ہے, بہتر بھی نہیں ہے. اگر آپ اس قرب و جوار میں کہیں بھی امامت کرتے ہوں گے تو عالم صاحب آپ کے مسجد میں ضرور چندہ کرنے کے لیے آئے ہوں گے. میں ان کو دیکھا کہ اللہ اکبر اتنے بڑے عالم دین ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرآن کا علم عطا کیا, حدیث پاک کا علم عطا کیا, درس و تدریس میں ماہر ہیں. جب میں نماز پڑھ کر کے باہر نکلا تو کیا دیکھا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. دیکھا کہ مقتدی نکل رہے ہیں, ان کے جھولی میں 10-10 روپے ڈالتے ہیں. یار یہ سب دل کو بہت تکلیف ہوتا ہے, بہت مطلب سمجھ لیے کہ ایک کیا بتاؤں میں آپ کو, اپنی دل کی کیفیت میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. جو عالم کئی جگہوں پہ امامت کیا, شیموگا کے علاقوں میں, ڈاؤن گرہ کے علاقوں میں, قرب و جوار میں کئی جگہ امامت کیا, وہ چندہ مانگنے پہ مجبور کیوں ہوا؟ وہ چندہ مانگنے, بھیک مانگنے پہ مجبور کیوں ہوا؟ میں چندہ نہیں کہتا ہوں, بھیک مانگنا کہتا ہوں. کیوں مجبور ہوا؟ بھائی زندگی بھر تو امام تھا, اپنے گاؤں میں سب سے معزز تھا, محترم تھا, مکرم تھا, پھر تو چندہ مانگنے کے لیے بھکاری بن کر کے مسجد کے دروازے پہ جھولی پھیلا دیا. کیوں ایسا ہوا یار؟ اللہ اکبر. جب میں اس سے پوچھا کہ حضرت آپ تو کئی جگہ امامت کی ہیں, کئی چاہنے والے لوگ ہوں گے آپ کے, کئی لوگ آپ سے محبت کرنے والے ہوں گے, آپ کے پاس آپ کی زندگی میں ایسی نوبت کیوں آئی کہ آپ کو مسجد کے دروازے پہ بھیک مانگنے پڑ گیا؟ تو کہتے ہیں حضرت میری 3 بیٹی ہیں جن کی شادی کرنی, جو امامت سے تنخواہ میں پیسہ ملتا تھا اس سے زندگی کسی طرح گزار دیا, بیٹی کی شادی کرنی ہے. بہار کے رہنے والے تھے. کہتے ہیں حضرت بہار کا ماحول ایسا ہے جب تک 1.5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے لڑکی کو نہیں دوں گا تو اچھا لڑکا نہیں ملے گا. اگر بائک نہیں دوں گا تو اچھا لڑکا نہیں ملے گا. اس لیے میں چندہ مانگنا تو پسند کر رہا ہوں, اپنی بیٹی کی زندگی کو دیکھ رہا ہوں. وہ باپ ہونے کے ناطے ان کو جو کرنا چاہیے تھا وہ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وہ 2 بیٹی کی شادی بھی کر دی چندہ مانگ کر کے, بھیک مانگ کر کے. پر میرے بھائی جب میں ان سے پوچھا نا کہ آپ تو کئی جگہوں پہ امامت کی ہیں, کہیں پر 4 سال کی ہیں, کہیں پر 5 سال کی ہیں, کیا لوگ آپ کے ساتھ نہیں دیے؟ تو وہ بیان کرنے لگے حضرت شیموگا کے ایک علاقے کا نام بتائیں, میں اس علاقے کا نام بھی نہیں دوں گا. کہہ رہے حضرت جس جگہ میں امامت کیا, دین کی خدمت کیا, لوگوں کے گھر جا کر کے فری میں فاتحہ کرتا تھا, قرآن خوانی پڑھتا تو اس کے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھایا, پر وہ لوگ حضرت مجھے ساتھ نہیں دیے. جب میں گیا تو کوئی 100 روپے دیے, کوئی 200 روپے دیے. دل میں بہت تکلیف ہوئی کہ یار امامت صحیح چیز ہے, الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے, میں بھی امامت کرتا ہوں, اس لیے کہ نماز مجھے بھی پڑھنا ہے. اور علماء کرام سے اتنا میں کہتا ہوں میرے بھائی, نماز پڑھنا فرض ہے, نماز پڑھانا فرض نہیں ہے. نماز پڑھنا فرض ہے, نماز پڑھانا فرض نہیں ہے. آپ نماز کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے پوری کائنات کو ہر جگہ
یہ کہ اجازت دے دی ہے، پرمیشن دے دی ہے کہ آپ جہاں چاہیں وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہوٹل میں بھی بہت سارے علماء کرام نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو نماز پڑھنا فرض ہے، پڑھانا فرض نہیں ہے۔ اگر آپ نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ یہ جو لوگوں کے ذہن میں ایک سوچ و فکر بیٹھ گیا ہے، یا مولوی کا دور جو ہے نا، گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، یہ چیزیں ہم کو دور کرنی ہے۔ بہت سارے علماء کرام ہندوستان کے سرزمین پہ، چلیے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میرے بات کو برا مت مانیے گا، ہندوستان کے سرزمین پہ ہر سال کم سے کم میرے علم کے مطابق کم سے کم 3000 علماء فارغ ہوتے ہوں گے۔ ایک مثال سے بات سمجھے، 3000 علماء فارغ ہوتے ہیں کہ ہندوستان کے تمام مدارس سے، تمام جامعہ سے 3000 علماء فارغ ہوتے ہوں گے۔ آپ مجھے بتائیں کیا 3000 ہر سال ہندوستان میں مسجد بنتی ہے؟ کیا بنتی ہے؟ کیا آپ مجھے بتا دیں۔ آج آپ اگر دیکھنا چاہیں، اگر سب سے زیادہ اگر کوئی جاب لیس ہے، اگر کسی کو کام کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو وہ ہمارے علماء کرام ہیں۔ آپ ایک میسج ڈال کر کے دے دیں کہ فلاں جگہ خالی ہے، دن بھر میں آپ کو ہزاروں فون نہیں آئے تو میرا نام بدل دیجئے گا۔ کیوں میرے بھائی؟ آپ عالم بنے ہیں، آپ نے 9 سال کا وقت دیا ہے، آپ نے حدیث کو سمجھا، آپ نے قرآن کو سمجھا، آپ نے فقہ کو سمجھا۔ ہر کسی کے مقدر میں یہ چیز نہیں ہوتا، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر بھی عالم بننے کے بعد آپ کے ذہن میں ایک ہی سوال آتا ہے، دستار باندھ لیا؟ اب علماء کرام یہ سوچتے ہیں، یار اب جاؤں تو جاؤں کہاں؟ کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی آپشن نہیں ہے۔ بتائیں آپ عالم بن کے کیا کریں گے؟ مجھے سوال کا جواب دے دیں، آپ عالم بن کر کے آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ صرف ایک آپشن کے علاوہ، یا تو آپ کو کسی مدرسے میں پڑھانا ہوگا یا کسی مسجد میں امامت کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا آپشن ہے میرے بھائی؟ کوئی آپشن ہے کیا؟ آپ کے پاس نہ کوئی ٹیلنٹ ہے، نہ اسکل ہے، نہ کوئی ہنر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مسجد سے باہر نکلے، مدرسے سے باہر نکلے، فارغ ہو کر کے کہاں جانا ہے؟ امامت کرنا ہے۔ تنخواہ کتنی ہے؟ 10,000 روپے کی تنخواہ ہے۔ کل میں جوتا خریدا جا کر کے باٹا شو روم میں، میرے ساتھ جو میرا مقتدی لڑکا تھا نا، کل کی بات بول رہا ہوں میں نے اتنے مہنگے جوتا خریدے کہ وہ لڑکا پریشان ہو گیا، بے چین ہو گیا، حضرت اتنا مہنگا جوتا؟ یار یہ کچھ بھی نہیں ہے، میں چاہوں تو یہاں جتنے جوتے سب خرید سکتا ہوں۔ اس کے ہوش اڑ گئے۔ مجھے جو ہے نا بڑی بات کرنے کی عادت ہے، اور بڑی بات کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی عادت ہے۔ میں پھینکا اور پھینکی بات نہیں کرتا ہوں، ہوائی بات نہیں کرتا ہوں۔ الحمدللہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی استطاعت دی ہے، میں بھی امامت کرتا ہوں، میں بھی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، مدرسے میں پڑھاتا ہوں، میرے بھی بیوی بال بچے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ آپ کو میں بتاؤں اپنی زندگی کی باتیں، اگر آپ سننا پسند کریں گے تو۔ میری والدہ کی کچھ دن پہلے طبیعت خراب ہو گئی تھی، کلکتہ میں کئی جگہوں پہ علاج کرایا، بہار کے بھاگلپور میں علاج کرایا، تقریباً 6.5-7 لاکھ روپیہ میں خرچ کیا۔ الحمدللہ والدہ کی طبیعت ابھی صحیح ہے، بہتر ہو گئی۔ پھر کرناٹک، وہاں پر علاج نہیں ہوا، میں کرناٹکا بولایا، منگلور میں نپائی ہاسپٹل ہے، وہاں پر میں نے اپنے والدہ کا علاج کرایا۔ کتنا خرچ ہوا ٹوٹل؟ 6.5 لاکھ روپے، 7 لاکھ روپے خرچ ہوا۔ میں نے کسی بھائی سے 1 روپیہ نہیں لیا، نہ کسی سے 1 روپیہ قرض کیا، نہ کسی سے پیسہ لیا ہوں، نہ قرض لیا ہوں۔ 6.5 لاکھ روپے، 7 لاکھ روپیہ میں نے اپنے والدہ کی خدمت میں خرچ کیا۔ مجھے بتائیے، اگر آپ کے ساتھ یہ حالات آ جائے، اللہ نہ کرے نہیں ہو، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کے ماں باپ کو بھی سلامت رکھے، اللہ نہ کرے یہ حال آپ کے ساتھ نہ ہو، یہ معاملات پیش نہ آئے، اگر آ گیا تو مجھے آپ جواب دیں کہ آپ کے پاس کیا آپشن ہوگا؟ آپ کیا کریں گے میرے بھائی؟ آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہوگا، وہ آپشن میں بتا دیتا ہوں۔ کیا آپشن ہوگا؟ اس لیے کہ آپ کی تنخواہ اتنی ہے کہ آپ سال میں 1,20,000 1,30,000 کماتے ہیں، سال میں 1,20,000 1,30,000 کماتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے بات کر کے گیا نا اپنے روم میں، میں اس لیے سب سے الگ سویا، اس لیے الگ جا کر کے بیٹھا،
میں 5 بجے صبح اپنے کلائنٹ سے بات کرنا تھا، مجھے اپنے کلائنٹ سے بات کرنا تھا، 1 گھنٹے میں 3,70,000 روپے کا ڈیل ڈن کیا. یہ آپ لوگوں سے بات کر کے میں گیا ہوں، تب جا کر کے میں صبح 6 بجے سویا ہوں. یہ جو اسکیل ہے، میں ہوٹل میں رہتے رہتے بزنس کر رہا ہوں، ہوٹل میں رہتے رہتے تجارت کر رہا ہوں. یہ ہم کو مدرسہ میں نہیں پڑھایا گیا میرے بھائی. جس مدرسے میں پڑھا ہوں نا، مجھے یہ ٹیکنالوجی نہیں سکھایا گیا. یہ مارکیٹنگ کا ہنر، یہ مارکیٹنگ کا اسکل مجھے یہ مدرسے میں نہیں دیا گیا ہے. یہ میں اپنی محنتوں اور کاوشوں کی وجہ سے حاصل کیا ہوں. اور آپ چاہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں. ایک مولانا صاحب ہے، چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے پاس کیا آپشن ہوگا. اگر آپ کی والدہ کی طبیعت خراب ہو جائے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اپنے اوپر نہ لے. اگر والدہ کی طبیعت خراب ہو، 6.5 لاکھ 7 لاکھ روپے کی ضرورت ہو آپ کو، تو آپ کسی سے یا تو قرض مانگیں گے، یا تو قرض مانگیں گے، یا تو چندہ مانگیں گے. یا تو قرض مانگیں گے یا تو بھیک مانگیں گے. چندہ مت بولیے، یہ بھیک ہے. یہ تو بھیک مانگیں گے میرے بھائی. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا. اس لیے کہتا ہوں میرے بھائی، اپنے آپ کو مضبوط کر دو یار. زندگی میں کچھ کرنا ہے نا، تو اپنے دلوں کے اندر جو ہے نا ایک جنون پیدا کرو. کسی نے بہت ہی خوب کہا ہے، اگر اتہاس رچنا ہے نا تو پانی سے نہانا چھوڑ دو، پسینے سے نہانا شروع کرو، اتہاس رچ دو گے. تو پانی سے نہانے والے اتہاس نہیں رچا کرتے میرے بھائی، پسینے سے نہانے والے اتہاس رچا کرتے ہیں. میرے کئی جوڑے کپڑے آ کر کے پڑے ہوئے ہیں، مجھے کپڑا پہننے کا وقت نہیں ملا. میں کیا سوچا، ابھی جو بھی علماء کرام کو ہوگا سب دے کر کے بھیج دوں گا. 8-10 ہزار کا کپڑا منگایا کہ حکیم صاحب قبلہ کو دوں گا، صوفی طالب صاحب کو دوں گا، آپ میں سے جتنے علماء کرام سب کو دے کر کے بھیجا دوں گا. کپڑا پہننے کا مجھے وقت نہیں ملا، اس لیے کہ صبح 6 بجے صبح اٹھا، صبح 6 بجے سویا. اس کے بعد کیا ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش ہو گیا. چلے آئے. تو میرے بھائی، اسکل آپ کو سیکھنا ہوگا. آپ کو اپنے اندر جو ہے نا ہنر پیدا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے نا. الحمدللہ بفضل تعالیٰ، اللہ کا شکر ہے، غوث پاک کا صدقہ ہے کہ والدہ کا علاج بھی کرایا. اور یہ ہائی وے روڈ میں آگے جب جائیں گے نا تو الحمدللہ ایک سائڈ لیا ہوں 30-50 کا. اس گاؤں میں لوگ 60 سال سے زندگی گزار رہے ہیں، ہائی وے کے بغل میں کسی کی سائڈ لینے کی اوقات نہیں ہے. الحمدللہ میں لے کر کے دکھایا. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں جو ہے نا حضرت آسانی سے نہیں ملتی. الحمدللہ ابھی یہ تو چھوٹی چیز ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ لوگوں کی خدمت سے فارغ ہو جاؤں گا نا تو اور زیادہ محنت کروں گا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا میں اپنے بزنس کو پھیلاؤں گا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ بزنس کیسا ہے، ڈراپ سروس کی بزنس ہے. آپ لوگوں نے نام سنا ڈراپ سروس؟ نہیں سنا. میں خود کوئی کام نہیں کرتا ہوں، میں خود کوئی کام نہیں کرتا. تھوڑا سا اشارہ دے دیتا ہوں میرا بزنس کیا ہے. اصل بزنس آپ کو ویب سائٹ بنانا ہے، میرے پاس آئیے. ویڈیو مارکیٹنگ کرنا ہے، میرے پاس آئیے. فیس بک مارکیٹنگ کرنا ہے، میرے پاس آئیے. آپ کی کمپنی لاس میں چل رہی ہے، پروفٹ میں لانا ہے، میرے پاس آئیے. یعنی کہ A to Z سولوشن اگر چاہتے ہیں تو سرتاج کے پاس آئیے، آپ کا سارا کام بن جائے گا، سارا کام بن جائے گا. اب دیکھیے یہ ساری چیزیں میں کیسے کرتا ہوں. یہ ساری چیزیں میں خود بھی نہیں کرتا ہوں، میں نے صرف علم حاصل کی ہے، میں نے صرف اسکل سیکھا ہے، ٹیلنٹ سیکھا ہے. اس کے تعلق سے میں نے نالج کو گین کیا ہے. اور یہ نالج حاصل کرنے کے بعد جب بھی کسی چیز کے تعلق سے ریکوائرمنٹ آتا ہے کسی کا، تو میں اپنے جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سوچ کے لوگ، اس کو 3,000 4,000 5,000 دے کر کے کام کرا لیتا ہوں. سامنے والوں سے میں 60,000 روپے چارج کرتا ہوں، 70,000 روپے چارج کرتا ہوں. تو یہ چھوٹے چھوٹے لوگ جو چھوٹے چھوٹے سوچ کے لوگ ہوتے ہیں نا، اس سے میں کام کرا لیتا ہوں. مارکیٹ میں دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کی سوچ غلامی کی ہے، جن کا ذہن غلامی کے اوپر چلا ہے. تو میرے بھائی، میں آپ سے صرف اتنا ریکویسٹ کروں گا، آپ سے گزارش کروں گا، زندگی میں کچھ کرنا ہے تو آپ کو محنت کرنا ہوگا، کوشش کرنا ہوگا. اور اللہ کا شکر ہے، اسی مشن کو لے کر کے، ہمارے علماء کرام کے حالات کو دیکھ کر کے میں نے حکمت کورس چالو کیا.
اس سے پہلے آن لائن کمپیوٹر کورس چالو کیا، اس سے پہلے الحمدللہ کئی کورس ہم علماء کرام کو سکھائے، اور اللہ کا شکر ہے بہت سارے علماء کرام ایسے تھے حکمت کورس چالو کرنے سے پہلے آ کر کے کہتے تھے حضرت 8,000 کی تنخواہ ہے، زندگی میں کچھ نہیں ہو رہا ہے، بچوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو 2,000-3,000 اسی میں خرچ ہو جاتے ہیں، بیوی کا ڈیلیوری میں ہم کو کسی سے سود پہ پیسہ لینا پڑتا ہے، ہم بیان کرتے ہیں مائک کے اوپر کھڑے ہو کر کہ سود لینا دینا حرام ہے، پر ہم اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمیں خود سود لینا پڑتا ہے، ہمیں خود بیاج پہ پیسہ لینا پڑتا ہے۔ بہت سارے علماء کرام ایسے ہیں میرے پہچان میں کہ جو اپنی بیٹی کی شادی کے لیے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے سود پہ پیسہ لیے ہیں، اور جب وہ سود پہ پیسہ لے کر کے کسی طرح اپنی بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں، وہ انٹرسٹ کا پیسہ بھرتے بھرتے ان کی زندگی تو گزر جاتی ہے پر اصل پیسہ وہ نہیں چکا پاتے، اصل پیسہ ادا نہیں کر پاتے۔ یہ ہمارے علماء کرام کے حالات ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی، جس طرح اللہ نے آپ کو نماز میں امام بنایا، آپ تجارت کی بھی امام بن جائیے، تجارت کی بھی امام بن جائیے۔ آپ کسی کا محتاج نہ ہو بلکہ سب آپ کے محتاج ہوں، کسی سے آپ کو پیسہ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے بلکہ لوگ آپ کے پاس آ کر کے کہیں امام صاحب مجھے 5,000 کی ضرورت ہے، مجھے دے دو۔ ایک عالم صاحب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے کبھی کبھی ایسے لوگ ملتے ہیں نا جن کی باتیں اتنا عمدہ اور اتنا بہترین ہوتا ہے کہ اس کو میں اپنے دل میں جگہ دے دیتا ہوں۔ جمعہ کا دن ہے، بچوں کے پڑھانے کی ٹینشن نہیں، نماز پڑھایا، فجر کی نماز پڑھا کر کے حضرت چلیے نا چائے پی کر کے آتے ہیں، اڈلی کھا کر کے آتے ہیں۔ اڈلی کھاتے وہ عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت دنیا میں پیسہ بہت ہے، دنیا میں پیسہ بہت ہے۔ میں بولا کیا یار فالتو بات کر رہے، چپ اڈلی کھاؤ۔ دنیا میں پیسہ بہت ہے تو کیا بول رہے حضرت؟ بات سنیے نا میں کیا بول رہا ہوں۔ دنیا میں پیسہ بہت ہے، کہتے ہیں مگر پیسہ کمانے والوں کی کمی ہے، پیسہ کمانے والوں کی کمی ہے۔ میں بولا ماشاءاللہ، بہت عمدہ بات کی ہے، اللہ اکبر۔ ان کی بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ بھی پیسہ کما سکتے ہیں، پیسہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی حرام راستہ اختیار نہیں کرنا ہے، سنت مصطفیٰ پہ عمل کرنا ہے۔ بڑے بڑے انبیاء کرام کی زندگی کو آپ جب پڑھیں گے نا، اس سے بہتر آپ کے پاس علم ہے، آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے ہمارے اکابرین بزرگان دین تجارت کرتے تھے، ہے نا؟ تجارت سے اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں برکتیں عطا کرتا تھا۔ اور میرے بھائی، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں حکمت کورس چالو کرنے کا مقصد کیا تھا۔ علماء کرام کی حالات کو دیکھ کر کے میں نے حکمت کورس کو شروع کیا، کہ اس لیے کہ اگر علماء کرام کو ٹیلر کا کام سکھائیں گے یا گھاڑے کا کام، گھر بنانے کا کام سکھائیں گے تو ہمارے علماء کرام پر زیب نہیں دیتا ہے نا، زیب نہیں دیتا، یہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ اگر آپ حکمت کورس کمپلیٹ کر کے اگر حکیم صاحب کی باتوں کو آپ اپنے دل و دماغ میں جگہ دے دیے تو میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ امامت کے ساتھ کم سے کم 25 سے 50,000 روپے مہینہ آرام سے کما لیں گے، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں۔ حکمت کورس کرنے کے بعد جب آپ حکیم بن جائیں گے نا، آج اس مسجد میں 4 سال ہیں، 4 سال کے بعد آپ کو کمیٹی والوں نے نکال دیا، کہیں آپ جائیں گے نا تو وہاں پر بھی آپ حکمت کر سکتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو دوائی دے سکتے ہیں، مریضوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، یہ مارکیٹنگ کا جو ایریا ہے نا، کوئی محدود نہیں ہے، یہ لمٹ نہیں ہے، یہ انلیمیٹڈ ہے، لامحدود ہے۔ آپ جہاں چاہیں کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو پیشنٹ ملیں گے اور بیمار آپ کو ملیں گے۔ جب آپ کو مریض ملیں گے آپ میڈیسن ان کو دیں گے، آپ اپنے علم کے مطابق، آپ اپنے نالج کے مطابق، اگر جب آپ کسی مریض کا علاج کریں گے، کسی کے مرض کو دور کریں گے، آپ میڈیسن کا جو بھی قیمت ہے وہ لیں گے تو آسانی کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امیدیں کبھی ہے، اللہ کے ذات پہ یقین ہے کہ آپ امامت کے ساتھ ساتھ امامت سے کئی گنا زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں، کئی گنا زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، جو ہمارے مقصد تھے بہت سارے علماء کرام الحمدللہ اس میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ بہت سارے علماء کرام
ایسے ہیں جن کا 5 مہینے کا تنخواہ ایک طرف رکھ دی جائے اور 1 مہینے کا جو ان کی تجارت کا فائدہ ہے، بینیفٹ ہے، ایک طرف رکھ دی جائے، پھر بھی 5 مہینے کی تنخواہ سے زیادہ ان کو تجارت میں فائدہ ہوا ہے۔ بہت سارے علماء کرام ایسے ہیں۔ تو میرے بھائی آپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے اندر جذبہ ہے، اگر آپ کے اندر جنون ہے، لگن ہے، اگر آپ کے اندر شوق ہے کہ نہیں آپ کو کچھ کرنا ہے اپنے لیے، اپنے بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، تو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ احساس کمتری کے شکار نہیں، یار چلسوا کا کھانا کھاؤں گا، ادھر دعوت ملے وہاں بھاگ کر کے جاؤں گا، بس اگر یہ مزاج ہے آپ کا، اگر آپ بھی احساس کمتری کے شکار ہیں، تو یار وہی سب کرتے رہنا، آپ کو پھر حاصل کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ میری بات کو سمجھیں، جتنا زیادہ ہو سکے آپ شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ تجارت کریں۔ تجارت میں اللہ نے برکت رکھی ہے، تجارت میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ میں ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں، اگر غلطی ہو تو معاف کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تجارت میں کتنا برکت رکھا ہے، فرمایا گیا 99.9% تجارت میں برکت رکھا ہے نا؟ تجارت میں اتنی برکت ہے، یہ غلامی میں کچھ بھی نہیں ہے، نوکری میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے تجارت کریں۔ الحمدللہ ہم آپ کو کیا دے رہے ہیں؟ اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے ہم آپ کو حکمت کورس کرا رہے ہیں۔ کتنے میں؟ 100 روپے ہے نا؟ 125 روپے سمجھ لیجیے، آپ کو 125 روپے میں ہم حکمت کورس کرا رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی ماں کا لال ہے ایسا؟ اس روئے زمین پہ، اس زمین پہ آپ بتا دیجئے کوئی بھی آپ نے 125 روپے میں حکیم بنا رہا کوئی ہے تو بتا دیجئے۔ اللہ کا شکر ہے، بس اسی درد دل کے ساتھ الحمدللہ میں یہ چیزیں کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے الحمدللہ ہندوستان کے سرزمین پہ الگ الگ جگہ ہمارے برانچ اوپن ہو رہے ہیں، ہمارے شاپنگ پارٹنر بن رہے ہیں، اور الحمدللہ میں اپنے آپ کو بزنس کا اپورچونٹی کتنے میں دے رہا ہوں۔ اگر آپ کسی بزنس کو کرنے جائیں تو کم سے کم لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ کی ضرورت پڑتی ہے، پر الحمدللہ ہم آپ کو بزنس کرنے کے لیے ایک موقع، اپورچونٹی یہ دیے تھے اور ابھی بھی دے رہے ہیں کہ آپ 20,000 سے کاروبار شروع کیجئے۔ اور یہ بھی ہم کہتے ہیں میرے بھائی، اگر 20,000 سے آپ کاروبار شروع کیے، اس میں نقصان ہوا تو اس کا نقصان کا بھرپائی سرتاج کرے گا۔ اگر آپ کا میڈیسن نہیں بکتا ہے، اگر آپ کا میڈیسن کوئی نہیں لیتا ہے، آپ مجھے میڈیسن کو واپس کر دیجئے، پروڈکٹ کو واپس کر دیجئے، میں اسے قبول کر دوں گا، جو بھی آپ کے رقم ہوگے اس کو واپس کر دوں گا۔ الحمدللہ اتنا تو گارنٹی ہے کہ نہ ہی آپ مجھے میڈیسن واپس کریں گے، نہ ہی آپ کا نقصان ہوگا۔ ہاں سمجھ رہے میری بات کو؟ آپ کا نقصان بھی نہیں ہوگا، اور 3 مہینہ میں آپ مجھے میڈیسن بھی واپس نہیں کریں گے، بلکہ 20,000 کا لیں گے تو آپ دوسرے دن 40,000 کا آرڈر دیں گے۔ اور یہ ہو رہا ہے، ایسا طوفان لایا ہوں علماء کرام کی دعاؤں کی برکت سے، پورے گوڈاؤن خالی ہو گیا، حکیم صاحب مینوفیکچرنگ کرتے کرتے پریشان ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے میرے بھائی، یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے لوگ 12 دن سے 14 دن سے انتظار کر رہے ہیں کہ سپر کب سورن کب کھائیں گے، پیچھے سے کب نکالیں گے، ہے نا؟ تو یہ الحمدللہ اگر آپ ایسا کریں گے نا تو لوگ جو ہے نا نکالنے کے لیے بھی آپ کے پاس آئیں گے۔ کھانا کہیں بھی کھائیں، محتاج آپ کے رہیں گے، کھانا کہیں بھی کھائیں، محتاج آپ کے رہیں گے۔ آ کر کے کہیں گے امام صاحب وہ سپر کب سورن کہاں ہے؟ یار رات میں بہت بریانی کھایا ہوں، پیٹ پورا انڈیا کا گیٹ ہو گیا ہے، مجھے دے دیجئے، پورا نکالنا ہے۔ تو آپ کو کسی کا محتاج نہیں بننا ہے، بلکہ سب کو آپ اپنے آپ کا محتاج بنانا ہے، محتاج بنانا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا الحمدللہ آپ کو کہیں حاصل نہیں ہوگی، یہ چیزیں آپ کو ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے سے ملے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے میرے بھائی، آپ الحمدللہ حکمت بھی سیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تجارت کرنا بھی ہم آپ کو سکھائیں گے، ایڈیشنل مارکیٹنگ بھی سکھائیں گے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی سکھائیں گے۔ جس طرح آپ آف لائن اپنے دکان کو کھولے ہیں نا، آپ جب تک اس دکان میں بیٹھیں گے اتنی ہی دیر آپ تجارت کریں گے۔ آن لائن کا معاملہ یہ ہے نا، آپ پروڈکٹ لانچ کر دیجئے، آپ باتھ روم میں ہیں، آرڈر آ رہا ہے، آپ سو رہے ہیں، آرڈر آ رہا ہے، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آرڈر آ رہا ہے، اپنے بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں، آرڈر آ رہا ہے۔ الحمدللہ آپ کا بزنس چلتا رہے گا، آن لائن کی یہ طاقت ہے،
آن لائن کی یہ طاقت ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ ایڈیشنل مارکیٹنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ای کامرس مارکیٹنگ، انشاءاللہ تبارک و تعالی ڈراپ سروسنگ، ڈراپ شپنگ مارکیٹنگ، جتنی بھی چیزیں ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی جو میں نے کئی سال کوشش کے ذریعے سے حاصل کی ہے، انشاءاللہ میں اپنے تجربے کے ذریعے سے میں یا تو خود سکھاؤں گا یا تو کسی سکھانے والے کو لا کر کے آپ کے بیچ میں بیٹھا دوں گا. میں نے پرسوں بیٹھایا تھا نا وشال منڈل، بیٹھایا تھا نا آپ لوگوں کو فیس بک مارکیٹنگ ماسٹری کرانے کے لیے. الحمدللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور یہ چیزیں ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا، کہیں اور نہیں ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. وہ ہمارے پلیٹ فارم سپر اسلام اکیڈمی پہ ہی ملے گا، کلیان لائف کیئر کے ذریعے سے ہی آپ کو ملے گا اور کہیں نہیں ملے گا. اور اللہ کا شکر ہے حضرت، اللہ کا شکر ہے جو آج سرٹیفکیٹ ہم اپنے علماء کرام کو دینے والے ہیں نا، اسی سرٹیفکیٹ کو دینے کے لیے بہت ساری کمپنی ایسی ہے جو کہ 30,000 روپے لیتی ہے، 40,000 روپے لیتی ہے، پر الحمدللہ ہم آپ سے کوئی پیسہ نہیں لے رہے، کوئی رقم نہیں لے رہے. یار ہمارے دل میں درد ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ کیجئے، اگر پھر بھی آپ نہیں کریں گے تو یہ آپ کی غلطی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ آگے بڑھیے، آپ بیٹے ہونے کا حق ادا کیجئے، شوہر ہونے کا حق ادا کیجئے، باپ ہونے کا حق ادا کیجئے. اگر آپ پھر بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کچھ نہیں کر سکتا. اگر کرنے کا جذبہ ہے نا، پوری دنیا کو آپ اپنے قدموں میں لا کر کے رکھ سکتے ہیں. اگر نہیں کریں گے تو سب کے پوری دنیا کے قدموں میں آپ جا کر کے جو ہے نا یہ کریں گے. تو بس اتنا گزارش ہے کہ جو بھی آپ الحمدللہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت بہت شکر گزار ہوں الحمدللہ. آج تک آپ لوگوں نے جو بھی سفر کیا ہوگا، مدرسے کے لیے کیا ہوگا ہے نا، مسجد کے لیے کیا ہوگا، کسی دینی محفل کے لیے کیا ہوگا، پہلی مرتبہ الحمدللہ آپ حضرات ایک بزنس کے لیے سفر کیے، تجارت کے لیے سفر کیے. یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے الحمدللہ. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں سے ہم آگے بڑھتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے. پیچھے نہیں دیکھیں گے، پیچھے کیا ہے نہیں دیکھیں گے. انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. جس کو روکنا ہے روک لو، اگر کسی ماں کے لال میں دم ہے تو آگے بڑھنے سے ہمیں روک لو. انشاءاللہ تبارک و تعالی غوث پاک کا کرم ہوگا. تو یہ آج ہم 10,000 مہینے کما رہے ہیں نا، کل ہم 1 لاکھ روپے مہینے کمائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. بس سوچ کو بڑی رکھیں، احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے کچھ نہیں ملے گا. سوچ بڑی رکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. جب آپ کی سوچ بڑی رہے گی اللہ اتنا زیادہ آپ کو کامیابی عطا کرے گا، ہے نا. تو